السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، دل کی گہرائیوں سے میں اب تمام احباب کا گائیڈ ٹو لرن ہولی قرآن کے اوپر خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیوز میں اور پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں حروف مدہ کے بارے میں۔ حروف مدہ یہ قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کے قاعدے کے اعتبار سے یہ نہایت ہی اہم قاعدہ ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ صحیح قرآن کریم پڑھنے کے لیے حروف مدہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیوز میں یہ بتلایا گیا۔ حروف مدہ 3 میں سے پہلا جو ہے وہ الف ہے، الف مدہ۔ الف مدہ کی مشق کی گئی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب اسی کا جو ہے مشق ہے آج، کہ الف مدہ کے بارے میں جو ہم جانے ہیں اس کو مشق ہم کیسے کریں گے، یعنی جب وہ اس قاعدے کے روح سے جب کوئی آیتیں قرآن کریم کے اندر ہمیں ملیں گی تو اس کو ہم کیسے پڑھ سکیں گے قاعدے کے نہج پر، یعنی جیسا پڑھنا چاہیے اس کو مشق کرائیں گے آج انشاءاللہ۔ جو لوگ نئے ہیں تو ان کے لیے تو ضروری ہے کہ پچھلی ویڈیوز کو یاد کریں، اور جو پرانے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نئے لوگوں کو اور شامل کریں، اس کے بارے میں بتائیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے کیسے قرآن کریم پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ موقع ملا ہے تاکہ ہم گھر بیٹھے ہوئے بھی قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں، تو اس موقع کا ہمیں چاہیے کہ ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے یہ ہے مشق، حروف مدہ الف کی مشق ہے، یہ مشق۔ زا الف زبر زا، زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ زادہ۔ اب دیکھیے یہ اس کو تھوڑا سمجھیے، یہ ہے زا الف زبر زا، الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ ہو گیا الف مدہ۔ تو الف مدہ کو تو کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہ تو ہم جان چکے ہیں اس سے پہلے سبق میں۔ تو یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، ایک الف سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو الف مدہ ہو گیا۔ تو اس کو تو کھینچ کر کے پڑھ دیں گے، زا الف زبر زا، اس کو تو کھینچ کر کے پڑھ دیں گے۔ لیکن اب یہاں پہ ہم دال ہے، اس کے بعد دال زبر دا، تو یہ کیا ہے؟ دال زبر دا، اس کے ساتھ تو الف لگا ہوا نہیں ہے، یہ صرف یہ کیا ہے؟ اکیلے ہی دال ہے، صرف اس کے اوپر زبر ہے۔ تو یہ ہو گیا تختی نمبر 3 حرکات میں سے، یعنی زبر کا بیان، اور زبر کو جلدی پڑھتے ہیں تو اس کو جلدی پڑھنا ہے چونکہ یہ زبر ہے، اور یہ اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے چونکہ یہ الف مدہ ہے۔ اب دونوں کو ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا زادہ۔ اب دو قاعدوں والی چیز ایک جگہ ملی ہوئی ہے، دونوں کے قاعدے کے اعتبار سے پڑھنا ہے، یہ اصل ہے۔ یعنی قرآن کریم میں ہزاروں قاعدہ کی چیزوں کو ایک جگہ لکھ دیا جائے گا، اب اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ کون سا قاعدہ ہے، یہ کون سا قاعدہ ہے، یہ کون سا قاعدہ ہے، اسی اعتبار سے فٹ کرتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، اور تمام حروف کو صحیح ادا کرنا ہے، جیسا کہ سبق نمبر 1 میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کو پیچھے سے مشق کیجئے، یعنی ہم پڑھیں گے، میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے میں اس کو دہرائیے۔ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ۔ خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا خافا۔ تا الف زبر تا، با زبر با، تابا تابا۔ جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا جاہا۔ ہا زبر ہا، جاہا۔ دال زبر دا، جاہدا جاہدا۔ شروع میں الف مدہ، جیم کے بعد الف، اب اس کے بعد دونوں زبر ہے صرف، تو الف مدہ کو کھینچیں گے، زبر کو نہیں کھینچیں گے، ہو گیا جاہدا۔ زادہ، خافا، تابا، جاہدا۔ ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا۔ با زبر با، حاسبا حاسبا۔ جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا۔ ہا پیش ہو، جناح جناح جناح۔
شاربا شاربا، بلی شین ہے، شاربا، شین الف زبر شا، شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شاربا شاربا، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغا فراغا فراغا، خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادا، عین زبر آ، خادع خادع، قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتل 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 قاتل، صاد الف زبر صا، با زبر با، صابا، صاد الف زبر صا، با زبر با، صابا صابا، را زبر را، صابر صابر صابر، تا زبر تا، عین الف زبر آ، تعا تعا، تا زبر تا، عین الف زبر آ، تعا، لام زبر لا، تعالی تعالی تعالی۔ الحمدللہ یہ تو حروف مدہ کی پہلی کڑی الف مدہ کی مشق کی ہو چکی الحمدللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد انشاءاللہ حروف مدہ کی دوسری کڑی یعنی یا مدہ کو پڑھیں گے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان اسباق کو بار بار سنیے اور دہرائیے، جتنا زیادہ دہرائیے گا اور ہو سکے تو کتاب بھی سامنے رکھ کر کے پڑھیے تو زیادہ بہتر ہوگا، نور علی نور ہوگا۔ اور جو لوگ دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جو لوگ گھر بیٹھے قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں، جو بڑے ہو گئے ہیں، جو کہیں پہ جانے سے شرماتے ہیں یا مشغول ہو گئے ہیں، وقت نکالنا مشکل ہے، تو ان کے لیے بہت آسان ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس سبق کے بارے میں، اس کلاس کے بارے میں بتائیے، تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔